بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زیاد بن علاقة قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول۔ زیاد بن علاقہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دن کوفہ کے امیر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یوم مات المغیرۃ بن شعبہ، جس دن مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، قام فحمد اللہ واثنى علیہ، تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وقال کہا علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تقوی کو لازم پکڑو، والوقار والسکینہ، اور وقار اور سکینت کو بھی لازم پکڑو، حتی یأتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی امیر آ جائے، فإنما یأتیکم الآن، تو وہ ابھی تمہارے پاس آنے والا ہے، ثم قال، پھر کہا استعفوا لأمیرکم، اپنے امیر کے لیے یعنی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے لیے استغفار کرو، معافی کی دعا کرو، فإنہ کان یحب العفو، کیونکہ وہ بھی معافی کو پسند کیا کرتے تھے، ثم قال، پھر کہا اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، فإنی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قلت، میں نے کہا ابایعک علی الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام پر، فشرط علی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شرط لگائی، شرط یہ تھی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، فبایعتہ علی ذلک علی ھذا، تو میں نے اس شرط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ورب ھذا المسجد، اور اس مسجد کے رب کی قسم ہے، انی لناصح لکم، بلا شبہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، ثم استغفر، پھر انہوں نے استغفار کیا، ونزل، اور منبر سے اتر گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دین نصیحت ہے اللہ کے لیے، رسولوں کے لیے، رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، اور عام لوگوں کے لیے، اور حدیث ذکر کی کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ کوفہ کے حاکم تھے، اور یہ زمانہ ہے جناب امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو مغیرہ ابن شعبہ کا جب انتقال ہوا تو لوگ مسجد میں جمع تھے، تو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ انہوں نے گفتگو کی، منبر پر بیٹھے اور لوگوں سے کہا کہ اپنے امیر کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کیجیے، کیونکہ وہ بھی معاف کرنے کو پسند کیا کرتے تھے، اور کچھ نصیحتیں کی، علیکم بالسکینۃ والوقار، سکینت کو اور وقار کو اختیار کیا جائے، کیونکہ جب حاکم کی وفات ہوتی ہے تو لوگوں میں ایک عجیب قسم کا انتشار پیدا ہو جاتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اب میں امیر کے منصب پر فائز ہو چکا ہوں، کہا کہ جلد تمہارے پاس تمہارا نیا امیر آ جائے گا، پھر اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تھا اور میں نے آپ کے ہاتھ پر جب اسلام کی بیعت کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک شرط لگائی تھی، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم میں ذکر کیا ہے کہ یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، تو اپنا ہاتھ بڑھانے سے پہلے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ کس بات پر
میرے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے آپ بیعت لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2-4 باتیں بتائیں ان میں ایک بات یہ تھی کہ آپ نے میرے ساتھ یہ بیعت کرنی ہے، یہ پکا وعدہ اور عہد و پیمان کرنا ہے کہ آپ کے دل میں ہر مسلمان بھائی کے بارے میں بھلائی ہونی چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی عبادتوں میں جو اللہ کو سب سے پسندیدہ عبادت ہے، اور وہ عبادت جو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک بہترین عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تمہاری بہترین عبادت تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا سارے کا سارا جو دین ہے نا وہ خیر خواہی پر مبنی ہے۔ یعنی آپ سب سے پہلے نماز کو دیکھ لیں تو نماز میں خیر خواہی یہ ہے دین اسلام کی طرف سے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، یہ بھی اہلیت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لیں۔ نماز کو اللہ نے ہر حالت میں مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا۔ جس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، دین اسلام نے نماز کی اس کو ویسے ہی رخصت دے دی۔ نماز کے بعد روزہ ہے تو روزہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی کہ سفر میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رخصت دے دی کہ آپ سفر میں روزہ نہ رکھیں۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، خیر خواہی کا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فعدۃ من ایام من اخر، بیمار ہو چکے ہیں تو روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی جا کے ادائیگی کر لیں۔ زکوٰۃ میں دین اسلام نے آسانی یہ کی کہ ہر آدمی کے اوپر زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا، بلکہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اور یہ 100 میں چند لوگ ہو سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا ہے، وگرنہ ہر کسی نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اللہ نے جو حج کو فرض کیا ہے اس میں بھی خیر خواہی یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا، جو استطاعت نہیں رکھتا، ساری زندگی بغیر حج کے بھی گزار دے تو اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ جہاد ہے تو ہر حالت میں جہاد نہیں کرنا، اس کے اصول، قاعدے اور ضابطے ہیں۔ تو ہمارا جو سارا دین ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں۔ جب اللہ ہمارے لیے آسانیوں کو اور خیر خواہیوں کو پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا جو جذبہ ہے یہ رکھنا چاہیے۔ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی بھی بھائی کا اپنے دل سے اچھا چاہنا، یعنی اچھا چاہنا کہ اس کے ساتھ اچھائی ہونی چاہیے میری طرف سے، لوگوں کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ آپ سے ایک مشورہ مانگتا ہے تو اسے اچھا مشورہ دینا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ کوئی آدمی آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے تو امانت میں خیانت نہ کرنا خیر خواہی ہے۔ کوئی آدمی آپ سے مشورہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مشورہ میرا آپ کے پاس امانت ہے، تو اس مشورے کو امانت رکھنا یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے کہ کوئی آدمی آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہے تو اس کے لیے اور اس کے حق میں اللہ سے دعا کرنا یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ کسی کے ساتھ آپ بہت محبت کرتے ہیں تو محبت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ہر لحاظ سے خیر خواہی چاہیں گے، اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے، جیسا کہ یہ روایت مبارکہ ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فوت شدہ بھائی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیر خواہی چاہی۔ جب وہ فوت ہو چکے تھے تو لوگوں سے کہا کہ اپنے اس بھائی کے لیے، اپنے اس امیر کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کیجیے۔ تو یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے
کہ یہ انتہائی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہہ دیا تو یہ اپنی ساری زندگی خیر خواہی کا جذبہ لوگوں کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بازار میں ایک دفعہ گئے تو ایک آدمی ملا، وہ کسی مالک کا غلام تھا اور اس نے اس کو گھوڑا خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے بازار میں بھیجا، تو وہ گھوڑا فروخت کر رہا تھا۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا اور کہا قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 300 درہم لینا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ 300 درہم کا گھوڑا تو نہیں ہے، تمہارے اس گھوڑے کی قیمت اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کہا 400 درہم ہونی چاہیے۔ کہا گھوڑا تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ پھر وہ 500 درہم کا کہہ دیا، پھر کہا نہیں گھوڑا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 800 درہم کا وہ گھوڑا خریدا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے، جو گھوڑا مالک کی طرف سے یا اس کے مقرر کردہ غلام کی طرف سے محض 300 درہم کا تھا۔ تو کوئی آدمی تھا، اس نے سوال کیا جریر بن عبداللہ سے کہ وہ گھوڑا جو 300 کا تھا تم نے 800 کا خرید لیا، یہ تو بہت مہنگا سودا کیا، میں بھی یہی سمجھوں گا، آپ بھی یہی سمجھیں گے۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے نبی نے میرے سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے اس بات پہ کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ برا نہیں چاہوں گا، میں ہمیشہ ان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ تو اگر میں نے اس کو اضافی بھی پیسے دے دیے تو میں نے اس کا نقصان تو نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ بھلائی ہی کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے سب سے آخر میں ذکر کیا، اور یہاں پہ کتاب الایمان جو ہے، جو صحیح بخاری کی دوسری کتاب ہے، وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچتی ہے۔ تو امام بخاری پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جو جمع کیا ہے اور بطور خاص کتاب الایمان کو جو لکھا ہے، یہ در حقیقت خیر خواہی کی ہے، اور خیر خواہی ہی امام بخاری نے ہمارے ساتھ کی ہے کہ صحیح روایات کے مجموعہ کو جمع کیا، اور اس میں تمام تر وہ باتیں جو ضعیف ہیں اور جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، امام بخاری نے انہیں ایک طرف کر کے صحیح احادیث کا جو مجموعہ ہمارے تک پہنچایا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ آگے کتاب العلم ہے، جسے آئندہ اسباق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔